وہ معاشرہ جسے قرآن و سنت کے مطابق تشکیل دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ ریاست جو مسلمانوں کو نصیب ہو، اس پر اللہ کا حکم ہو، جو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام۔ تو وہ ملک افراد کا وہ اجتماع جس کی ایک اکائی اس کا ملک، اس کے حکمرانی، اس کے وجود پر تو کم از کم ہے۔ تو یہ جو وجود اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر کس کی حکمرانی ہے؟ اس پر خواہشات کی حکمرانی ہے، اس پر بیرونی اثرات ہیں، اس میں وہ لوگ جو مشرکین ہیں ان کی پیروی کے اثرات ہیں، اس میں خواہشات کا غلبہ ہے، کیا ہے؟ تو جب ان تحقیق اور ان حصوں کو دیکھو گے تو پھر موازنہ کرتے آؤ کہ ماہ مبارک ربیع الاول، اس کا تقدس، اس کی محبت، اس کا اظہار، اپنا وہ پیمانہ جس گزشتہ سال ہم نے زندگی بسر کی ہے، اور وہ حصے کہ جو آئندہ زندگی میں آنے گئے ہیں، جو پیش ہونے ہیں، ان کے لیے ہماری نیت کیا ہے، وہاں کی تیاری کیا ہے، تو سارے حقائق ہمارے سامنے کھلتے چلے آئیں گے۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جسے قرآن ایمان کی نسبت سننا نصیب ہو رہا ہے تو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے، وہ کیسے کفر کر سکتا ہے، وہ کیسے تجاوز کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے اور اس کی برکت کے اثرات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، سبحان اللہ، یا اللہ کتنا تیرا احسان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہے، اور کیسے خوش بخت وہ لوگ جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، کیسے بخت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنی عطا فرمائی ان ہستیوں پر کہ وہ لوگ جنہیں اس معیت کی اتنی قدر ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس جنت کو ہم کیا کریں گے جہاں آپ کے حضور حاضر نہ ہو سکیں گے، اس دیکھنے کا دیکھنا ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے جس دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں، اس زندگی کو زندگی کے معنی نصیب نہیں ہوں گے کہ جس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نہ ہو۔